أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشریعت والأحکام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اللہ عالم حیث یجعل رسالہ صلوات پڑھے بر محمد حضرات اسلام اور بنی ہاشم یہ عنوان گفتگو ہے اور قرآن مجید کی جن لفظوں کا سہارا فضائل بنی ہاشم کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے یہ الفاظ سورہ انعام کی 125ویں آیت کا ایک جز ہے جس میں خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔ عزیزو ان مجالس میں نے آپ کے سامنے بنی ہاشم کے حسب و نسب کا تذکرہ کیا، ان کے خاندانی جاہ و جلال کا تذکرہ کیا اور یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ اللہ نے پیغمبر کو کسی غیر خاندان میں مبعوث نہیں کیا بلکہ کائنات کے سب سے عزت دار گھرانے کا فرد بنایا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ عزیزوں کل آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ پیغمبر کے چچا جناب حمزہ، پیغمبر کے چچا جناب حمزہ جو جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ عزیزوں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جناب حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ شیعہ اور غیر شیعہ مفسرین کا اس بات پر مکمل طور پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید میں جو انا للہ و انا الیہ راجعون آیا ہے
یہ جملہ سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے مولا غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سنیں بچے، سب سے پہلے ہمارے مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس جملے کو اپنے کلام کا جز بنا دیا، سمجھایا، اپنے کلام کا جز بنا دیا۔ لیکن شیعہ اور سنی مفسرین میں اختلاف اس بات پر نہیں ہے کہ پہلے مولا علی نے کہا یا پہلے قرآن میں آیا۔ اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے، جس پہ ثعلبی اور نقاش دو مفسرین کے نام یاد رکھیں، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب حمزہ کی شہادت کی خبر سن کر مولا علی نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور شیعہ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جنگ موتا میں جناب جعفر طیار کی خبر شہادت سن کر مولا علی نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن بہرحال اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پہلے علی نے کہا پھر خدا نے کہا۔ ایک صلوات پڑھنے والے محمد وآلہ محمد، ایک باواد بلند صلوات پڑھنے والے محمد وآلہ محمد۔ پہلے مولا علی نے کہا اور مولا علی کے کہنے کے بعد اللہ نے کہا۔ عزیزو سنیے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بنی ہاشم کے سلسلے میں بڑی عجیب عجیب سی گفتگو لوگ کرتے ہیں۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بنی ہاشم کچھ اس طرح کے لوگ تھے جو معاذ اللہ اسلام کے مخالف تھے، اور جناب ابو طالب کے سلسلے میں خصوصیت سے اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، ابو طالب نے محمد رسول اللہ نہیں کہا، کسی نے ابو طالب کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دیکھیں عزیزوں، ایک سیدھی سیدھی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ نبی کے زمانے میں صاحبان ایمان تھے، بہت غور سے سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ 313 جو اصحاب بدر کہلاتے ہیں، وہ لوگ جو جنگ احد میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، وہ لوگ جو جنگ خندق میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچی ہوئی تھی، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہر شخص کے بارے میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اس نے کلمہ کب پڑھا، لا الہ الا اللہ کب کہا، محمد رسول اللہ کب کہا؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک کے بارے میں ملتا ہے؟ کہ نہیں، ہر ایک کے بارے میں نہیں ملتا۔ تو پھر کس کے بارے میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے کلمہ کب پڑھا؟ دیکھیں، جو لوگ شروع سے رسول کی اس تحریک میں شریک تھے، تاریخ لکھنے والے نے اس بات کی ضرورت ہی نہ سمجھی کہ ان کے بارے میں یہ لکھے کہ انہوں نے کلمہ کب پڑھا۔ لکھا تو ان کے بارے میں گیا جنہوں نے پہلے محمد کا مذاق اڑایا، جنہوں نے پہلے محمد پر پتھر مارے، آپ غور فرما رہے ہیں نا، جنہوں نے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے، جنہوں نے پیغمبر کو اذیتیں دی، جو جنگوں میں پیغمبر کے مقابلے پہ آئے۔ ارے یہ مجمع نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ جنہوں نے بہن و بہنوئی کے سامنے سے قرآن کے صفحات اٹھا کے پھینکے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ کریں، قرآن کے صفحات اٹھا کے پھینکے، بہن و بہنوئی کو قرآن پڑھتے دیکھ کے غصہ آیا، تلوار نکالی کہ بہن کو بھی قتل کر دوں گا، بہنوئی کو بھی قتل کر دوں گا۔ لیکن ایک مرتبہ خیال آیا کہ ان کو قتل کرنے سے کیا فائدہ، پہلے انہیں قتل کریں جن کی وجہ سے انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ لہذا پیغمبر کو قتل کرنے کے ارادے سے تلوار لے کے چلے محمد کو قتل کرنے کے لیے۔ لیکن جب رسول اللہ کے قریب آئے تو پہلو میں علی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ علی نے، خدا کے لیے توجہ فرمائیے، میرے مولا نے، سنیے کہا مولا علی نے جلال آمیز نگاہوں سے ان کو دیکھا تو اب جو علی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا دیکھا، علی کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر دیکھا تو انہوں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی قتل کرنے کے لیے آئے اور کلمہ پڑھنے لگے تو مورخ نے جلدی سے لکھا کہ بھئی انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک باوازے بلا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بنی ہاشم تو تحریک تبلیغ اسلام میں برابر کے شریک تھے، برابر کے شریک تھے۔ اب میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ تم ابو طالب کے بارے میں ڈھونڈ رہے ہو کہ ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا، ہمیں یہ بتاؤ کہ جعفر نے کلمہ کب پڑھا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کسی تاریخ میں دکھاؤ کہ جعفر نے کلمہ کب پڑھا، لیکن سارے مسلمان کہتے ہیں کہ جناب جعفر طیار صاحب ایمان تھے۔ ارے کیسے نہ کہیں صاحب ایمان تھے، اس لیے کہ جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ جنگ موتا میں شہید ہوئے تو کسی تاریخ میں ہمیں دکھاؤ کہ جناب جعفر طیار نے کلمہ کب پڑھا۔ عزیزوں میں آپ کو ایک عجیب و غریب منظر دکھاتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ مجمع پہلی بار سن رہا ہو۔ عزیزوں آپ نے نہ معلوم کتنی بار سنا ہوگا، نہ معلوم کتنی بار سنا ہوگا کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے، پہلو میں مولا علی کھڑے ہوئے تھے۔ یہ منظر تو ہزاروں مرتبہ دیکھا گیا، لیکن میں تاریخ کامل ابن اسیر سے توجہ فرمائیے گا، حوالہ یاد رکھیے گا، تاریخ کامل ابن اسیر سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کامل ابن اسیر تحریر کرتا ہے کہ جناب ابو طالب نے ایک دن پیغمبر کو اپنے قریب میں نہ پایا، پریشان ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے چلے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ڈھونڈتے ہوئے پیغمبر کو چلے، ایک مرتبہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مقام پہ آئے، دیکھا کہ ایک نشیب میں رسول اللہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، رسول کے پہلو میں مولا علی کھڑے ہوئے ہیں۔ ابو طالب جب ڈھونڈنے چلے تھے تو جناب جعفر، دیکھیں عزیزوں کسی وجہ سے آج میں یہ تذکرہ کر رہا ہوں، خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، جناب جعفر طیار جناب ابو طالب کے ساتھ ساتھ، یہ جعفر کون کہ یہ بھی بنی ہاشم کی فرد، جناب ابو طالب کے بیٹے مولا علی کے بڑے بھائی جناب جعفر ساتھ ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھے رسول اللہ کو۔ اب جعفر قریب میں ہے، ابو طالب نے دیکھا کہ نشیب میں محمد نماز پڑھ رہے ہیں، علی پہلو میں کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے شکر کا سجدہ ادا کیا، سنیے، پہلے شکر کا سجدہ ادا کیا اور اس کے بعد کہا میرے لال جعفر، علی داہنی جانب کھڑے ہیں، تم جا کے بائیں جانب کھڑے ہو جاؤ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سن رہے ہیں؟ کہا جعفر علی داہنی جانب نماز پڑھ رہے ہیں، تم جا کے بائیں جانب کھڑے ہو جاؤ۔ جعفر طیار تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے، محمد کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ اب محمد نے نماز پڑھنا شروع کی۔ اب انشاءاللہ ایک بھی شخص جس کے دل میں ولایہ اہل بیت ہے خاموش نہیں رہے گا۔ اس منظر کی منظر کشی کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اب ملائکہ نے دیکھا کہ ایسی نماز ہو رہی ہے، ایسی نماز ہو رہی ہے کہ بائیں جانب جعفر طیار، داہنی جانب حیدر کرار، بیچ میں احمد مختار۔
دیکھیے عزیزوں، اس وقت میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں کہ میرے چھوٹے بھائیوں نے، میرے بزرگوں نے مجھ سے ڈھیروں فرمائشیں کی ہیں کہ آج مجلس میں یہ پڑھ دیجئے، آج مجلس میں یہ پڑھ دیجئے، آج مجلس میں یہ پڑھ دیجئے۔ میں آپ کی فرمائشوں کا، آپ کے احکامات کا استقبال کرتا ہوں اور میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، لیکن عزیزوں اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں سوچ کے آیا ہوں اور جو آج میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں پوری کر دوں گا۔ رات کو مجلس ہوگی شیکو پیلس میں، وہاں تشریف لائیے گا۔ چودھری ہاؤس میں جناب سعید صاحب کے مکان پر مجلس ہوگی، ہمارے صغیر بھائی کے مکان پر گولہ گنج میں مجلس ہوگی 3 بجے۔ آپ حضرات وہاں تشریف لائیے گا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ موضوع کسی حد تک مکمل ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ نئی باتیں آپ تک پہنچ جائیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں سنیے، یہ جناب جعفر طیار، جناب جعفر طیار، اور میرے خیال میں میرے بزرگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج 8ویں محرم کو میں نے جناب جعفر طیار کا ذکر کیوں چھوڑا ہے، اور فرمایا میں نے جناب جعفر طیار کا ذکر کیوں چھوڑا ہے، یہ سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ عزیزوں جناب جعفر طیار، جناب جعفر طیار، عزیزوں آپ ہجرت کا ذکر سنتے ہیں، پیغمبر اسلام نے ہجرت کی، لوگ فخر کہتے ہیں یہ بھی مہاجر تھے اور وہ بھی مہاجر تھے اور انہوں نے بھی ہجرت کی، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر نے مدینہ کی طرف پہلی بار ہجرت نہیں کی؟ پہلی ہجرت مدینہ کی طرف والی ہجرت نہیں ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں 3 ہجرتیں ملتی ہیں۔ پہلی ہجرت حبش کی جانب، دوسری ہجرت طائف کی جانب، تیسری ہجرت مدینہ کی جانب۔ غور کیا آپ نے، پہلی ہجرت حبش کی جانب، دوسری ہجرت طائف کی جانب، تیسری ہجرت مدینہ کی جانب۔ حبش کی ہجرت میں خود پیغمبر شریک نہیں ہوئے، تقریباً 70-72 آدمیوں کو پیغمبر نے حکم دیا کہ تم حبش کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ دیکھیں عزیزو سنیے، تھوڑی سی تاریخ سنیے، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے کہ پیغمبر نے حکم دیا کہ تم لوگ حبش کی جانب ہجرت کر جاؤ، اور پیغمبر نے ان مہاجرین کا سردار بنایا ابو طالب کے تیسرے بیٹے جناب جعفر طیار۔ اور کیا آپ نے جناب جعفر طیار کو ان مہاجرین کا سردار بنایا اور ان سے یہ کہا کہ تم حبش کی جانب ہجرت کر جاؤ، تم حبش کی جانب ہجرت کر جاؤ۔ عزیزو آپ ایک جملہ سنیں گے کہ جن لوگوں کو ہجرت کا حکم دیا گیا ان میں وہ صحابی شریک تھے جن کا ہجرت کے موقع پر بڑی شدت سے تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا سننا ہے بھائی آپ سنا کے لیے کہ میں نام لوں تب آپ سمجھیں گے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں سنیں میرا مجمع، آپ یقین مانیں کہ میں کچھ بھی پڑھوں میرا مزاج وہی رہے گا، میرا مزاج نہیں بدل سکتا، مجھے کوئی بھی موضوع دے دیا جائے کچھ بھی میں پڑھوں گا وہی۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تو ان کو بھی پیغمبر نے حکم دیا کہ تم حبش کی جانب جعفر طیار کی سرداری میں ہجرت کر جاؤ۔ یہ چھوٹا سا قافلہ مکے سے چلا، لیکن جب یہ لوگ مکے سے چلے تو سب تو چلے گئے، لیکن ان صاحب کو ان کا ایک پرانا مشرک دوست مل گیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ ان کو ایک ان کا پرانا مشرک دوست مل گیا اور اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو، تمہیں ہجرت کرنے کی کیا ضرورت ہے، چلو ہم تم کو اپنے گھر میں مہمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ اس کے گھر چلے گئے اور وہاں کئی مہینے تک مہمان رہے۔ باقی سب لوگ حبش کی جانب چلے گئے، یہ اس کے گھر میں مہمان رہے۔ ابھی جملہ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ یہ اس کے گھر میں مہمان رہے، پیغمبر یہ سمجھتے رہے کہ یہ حبش چلے گئے اور یہ اس کے گھر میں مہمان رہے، آرام کرتے رہے، کھاتے پیتے رہے۔ 2-4 مہینے کے بعد پیغمبر کی خدمت پہ آئے۔ پیغمبر نے کہا آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ آپ کو تو حکم دیا تھا کہ آپ ہجرت کر جائیں حبش کی طرف۔ تو انہوں نے کہا راستے میں ہمارا ایک مشرک دوست مل گیا، اس نے ہمیں روک لیا، پرانا دوست تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ غور فرما رہے ہیں؟ وہ مل گیا، ہم اس کے گھر میں ٹھہر گئے، لہذا اب واپس آنے کا باقی لوگ تو حبش کی جانب چلے گئے،
ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے جو لوگ مقام فخر میں کہتے ہیں کہ پیغمبر مکے سے مدینے ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے. ساتھ اس لیے نہیں لے کے گئے کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ساتھ رہے تو ہمارا سہارا بنے. ساتھ اس لیے لے گئے کہ کہیں راستے میں پھر کوئی مشرک دوست نہ ملا. ارے صلوات پر محمد اس لیے لے ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد تو نیا غور کیجئے عزیزوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہرحال عزیزوں یہ جناب جعفر طیار کی سرداری میں یہ چھوٹا سا قافلہ حبش پہنچا. اس وقت حبش کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تاریخ میں نجاشی ملتا ہے. بڑا رحم دل بادشاہ تھا, بڑا انصاف پسند تھا. وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا, نصرانی تھا. یہ لوگ وہاں پہنچے, اس نے ان کی بڑی عزت کی, بڑا احترام کیا کہ تم امان حاصل کرنے کے لیے آئے ہو. ان کو مکانات دیے, ان کی خاطر مدارات کی, اور یہ لوگ بڑے سکون سے وہاں رہنے لگے. دیکھیں بور تو نہیں ہو رہا ہے, یہ لوگ بڑے سکون سے وہاں رہنے لگے. عزیزوں ان ہجرت کرنے والوں میں کچھ اہم ترین شخصیتیں تھیں. دیکھیں میں بچوں کو بتا رہا ہوں تاکہ ان کو کسی قسم کا کنفیوژن نہ ہونے پائے. کچھ اہم ترین شخصیتیں تھیں. سب سے اہم ترین شخصیت جناب جعفر طیار اور ان کی زوجہ جناب اسماء بنت امیس. سنا آپ نے, جناب اسماء بنت امیس یہ بھی حبش کی طرف ہجرت کر کے گئیں. اور میں بچوں کو بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, مصائب ابھی بعد میں عرض کروں گا کہ یہ جو آپ بی بی زہرا کی شہادت کے وقت جناب اسماء بنت امیس کا تذکرہ سنتے ہیں کہ جب بی بی زہرا نے فرمایا کہ یہاں جس طرح سے جنازہ اٹھتا ہے اس میں عورت کے خد و خال نمایاں رہتے ہیں, مجھے یہ طریقہ پسند نہیں ہے. تو جناب اسماء بنت امیس نے کہا کہ میں نے حبش میں عورتوں کے جنازے اس طرح سے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں جس میں جنازے کو تابوت کی شکل دے دی جاتی ہے, جس میں جنازے کا پردہ برقرار رہتا ہے. اب کچھ لوگ یہ پڑھ دیتے ہیں کہ یہ وہ اسماء نہیں تھی بلکہ یہ کوئی حبش کی رہنے والی اسماء تھی. نہیں, حبش کی رہنے والی اسماء نہیں تھی, یہ مکے ہی کے رہنے والی اسماء بنت امیس تھی جو اس وقت جناب جعفر طیار کی زوجیت میں تھی, اور انہوں نے حبش کی طرف ہجرت کی تھی. چونکہ 7-8 سال یہ حبش میں رہی تھی لہذا انہوں نے حبش میں ایسے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے تھے. سمجھا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. تو انہوں نے ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ محمد. کیا دیجو سنیے, دیکھیں جو چیزیں ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو غنیمت جانیے, آپ غور فرمائیں, اس کو غنیمت جانیے اور اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے. تو یہ تھی جناب اسماء بنت امیس, یہ بھی جناب جعفر طیار کے ساتھ ہجرت کر کے حبش گئی تھی. ایک بی بی اور بھی ہیں وہاں جانے والی, وہ کون بی بی ہیں کہ وہ ہیں جناب ام سلمہ, رسول اللہ کی زوجہ جناب ام سلمہ. اس وقت یہ پیغمبر کے عقد میں نہیں تھی, جناب ابی سلمہ کے عقد میں تھی, اور انہوں نے بھی ہجرت کی. ان کے ساتھ ساتھ جناب ام سلمہ نے بھی عقد کی, ہجرت کی. اور بہرحال بعد میں جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کے بعد پیغمبر اسلام نے جناب ام سلمہ سے عقد فرمایا, یعنی ابی سلمہ کے انتقال کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام سے عقد کیا. اور ایک بی بی اور بھی ہیں, ان کا تذکرہ ابھی انشاءاللہ 2-4 جملوں کے بعد کروں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. سنیے عزیزوں, دیکھیں عزیزوں یہ سب کوئی بتائے گا نہیں آپ کو جو میں بتا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اور یہ بھی سنیے کہ ابھی ہمارے محترم یوسف اختر صاحب نے کہا کہ کچھ خواتین کو یہ شکایت ہو رہی ہے کہ میں بہت دقیق قسم کا موضوع پڑھ رہا ہوں, کچھ سخت پڑھ رہا ہوں. ایک سال سنیے, آئندہ سال سے یہی سخت موضوع آسان لگنے لگے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. تھوڑا سا غور فرمانا, تھوڑا سا معیار بلند ہوگا انشاءاللہ, بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو یہ قافلہ, چھوٹا تھا قافلہ, حبش پہنچا. تو حبش کے بادشاہ نے ان کی بڑی عزت کی, احترام کیا. جب ان کی عزت احترام کیا اور یہ لوگ بڑے آرام کے ساتھ حبش میں رہنے لگے, تو یہاں پر کفار قریش کو برداشت نہ ہوا کہ یہ مسلمان وہاں آرام سے کیسے رہ رہے ہیں, اور فرمانے یہ مسلمان وہاں آرام سے کیسے رہ رہے ہیں. تو انہوں نے 2 آدمیوں کو نجاشی کے پاس بھیجا اپنا سفیر بنا کر کہ بھئی جو لوگ ہمارے شہر سے بھاگ کر تمہارے پاس آ گئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو. آپ کو معلوم ہے یہ جانے والے کون تھے؟ ایک عبداللہ ابن ربی
اور دوسرے عمر عاص. غور کیا آپ نے؟ اب آپ عبداللہ ابن ربی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، لیکن عمر عاص کو خوب پہچانتے ہیں. ایک صلوات پر محمد وعلى محمد. یہ وہی جنگ صفین والا عمر عاص کا، یہ عمر عاص اور عبداللہ ابن ربی وہاں پہنچے. اور جب وہاں پہنچے تو یہ نجاشی کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے شہر سے بھاگ کر تمہارے شہر میں آ گئے اور بڑے تحفے تحائف لے کے گئے اور بڑے چالاک قسم کے لوگ تھے. یہ تاریخ ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے پہلے وہاں جتنے پادری تھے ان کی خدمت میں تحفے پیش کیے تاکہ وہ ان کے ہم آواز ہو جائیں، اور ان سے کہا کہ جب ہم نجاشی سے یہ درخواست کریں کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تو آپ لوگ ہاں میں ہاں ملائیے گا اور اس کو مشورہ دیجیے گا کہ ہاں ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے. تو بہرحال یہ لوگ نجاشی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہمارے یہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور کچھ لوگ اس کے ہم نوا ہو گئے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ وہاں سے فرار کر کے بھاگ کے تمہارے پاس آ گئے ہیں. ہم یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے. پادریوں نے بھی کہا ہاں 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 ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اس نے کہا قطعی نہیں. توجہ فرمائیے گا، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں ان کو تمہارے حوالے کیسے کر سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ میری امان میں ہے، وہ میری پناہ میں ہے. اس نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان کو بلا کے تمہارے سامنے بات کروں گا. تو عزیزوں یہ خبر وہاں پہنچی کہ کچھ لوگ آئے ہیں، عبداللہ ابن ربی آیا ہے اور عمر عاص آیا ہے ہم کو لینے کے لیے، ہم کو لے جانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ تو یہ طے پایا کہ سب دربار میں چلیں گے اور جناب جعفر طیار گفتگو کریں گے. سننا ہے آپ عزیزوں؟ جناب جعفر طیار گفتگو کریں گے. اب جناب جعفر طیار سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے عزت و احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا. دوسری طرف وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے کہا بھائی یہ لوگ یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو ان کے حوالے کر دیا جائے. قسم خدا کی اگر آپ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے. ایک مرتبہ جناب جعفر طیار نے نجاشی سے کہا کہ ان سے یہ پوچھو کہ یہ ہم کو کیوں مانگ رہے ہیں، کیا ہم ان کے غلام ہیں جو بھاگ کے چلے آئے ہیں؟ اور بنائیے گا، کیا ہم ان کے غلام ہیں جو بھاگ کے چلے آئے ہیں، جو یہ ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں، یا ہم نے ان کا کوئی قرض لیا ہے اور ہم ان کے قرضدار ہیں جو یہ ہم کو لینے کے لیے چلے آئے ہیں، یا ہم نے ان کے گھر میں کسی کو قتل کیا ہے اور بھاگ کے یہاں چلے آئے ہیں تو یہ ہم کو واپس لے جانے کے لیے آئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے. کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ یہ ہمارے دین سے پھر گئے ہیں، یہ ہمارے دین سے پھر گئے ہیں. تو اس نے جناب جعفر طیار سے پوچھا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے؟ تو جناب جعفر طیار نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ بت پرستی کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے، سنیں خدا کے لیے توجہ فرمائیے کہ بھئی یہ لوگ بت پرستی کرتے تھے، یہ اپنی لڑکیوں کو یہ نہیں کہا ہم کیا سنیں دیدو آپ، کہ یہ لوگ بت پرستی کرتے تھے، یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، یہ مردار کھاتے تھے، یہ سود خوری کرتے تھے، یہ جوا کھیلتے تھے. کیا سننا ہے آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ جھوٹ بولنا اپنا شعار سمجھتے تھے. اللہ نے ہمارے درمیان ایک کو رسول بنا کے بھیجا، اس نے ان کو بت پرستی سے روکا. سننا ہے آپ، اس نے ان سے کہا کہ لڑکی رحمت ہوتی ہے، اسے دفن نہ کرو. اس نے ان کو پڑوسی کے حقوق سمجھائے. اس نے ان سے کہا کہ صرف وحدہ لا شریک کی پرستش کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہ اس پر ظلم کرنے لگے، یہ اس پر ظلم کرنے لگے. انہوں نے ہم پر بھی مظالم کیے تو ہم نے ساری کائنات میں باقی بادشاہوں سے تجھ کو بہتر سمجھا تو ہم تیری پناہ میں آ گئے. ہائے 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 ہائے، کیا سن رہے ہیں آپ، ہم تیری پناہ میں آ گئے. اب جو جناب جعفر طیار نے یہ معرکۃ العرب تقریر کی، بہرحال میں اس کے حق کو تو ادا نہیں کر پایا، نے تقریر کی تو اس نے کہا کہ تمہارے رسول نے کچھ خود بھی فرمایا ہے؟ تو جناب جعفر طیار نے جواب دیا کہ ہمارا رسول وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. ہمارا رسول وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے، کہ کچھ اس کے تبرکات ہمیں بھی سناؤ. تو جناب جعفر طیار نے قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی، اور جب جناب جعفر طیار نے قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی تو نجاشی نے کہا کہ قسم ہے اس خدا کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جو کچھ تم نے سنایا ہے یہ تمہارے رسول پر اسی نے نازل کیا ہے جس نے عیسیٰ پہ انجیل نازل کی.
پڑھیں محمد والے کہا اسی نے نازل کیا ہے، اسی نے نازل کیا ہے کہ جس نے عیسیٰ پہ انجیل نازل کی. سنیے لیکن مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دیجئے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ بے شک یہ آیتیں اسی نے نازل کی ہیں تمہارے رسول کے اوپر، اسی نے نازل کی ہیں کہ جس نے عیسیٰ پر انجیل نازل کی. اب عزیزوں یہ لوگ مایوس ہو کے واپس آئے. اس کے بعد عمر عاص نے، جس سے بڑا چالاک و عیار کوئی نہیں تھا، اس نے عبداللہ ابن ربی سے کہا کہ کل میں ایسی چال چلوں گا کہ نجاشی ان کو اپنے ملک سے نکالے بغیر نہ چھوڑے گا. اس نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے بڑا نازک پہلو چھیڑا. اس نے کہا کہ میں نجاشی سے کہوں گا کہ ان سے پوچھو کہ عیسیٰ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. سن رہے ہیں آپ؟ ان سے پوچھو کہ عیسیٰ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. دوسرے دن پھر یہ بزم میں آئے، پھر جناب جعفر طیار کو بلایا گیا اور اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا رسول عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو جناب جعفر طیار نے فرمایا کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ارے عیسیٰ کی ماں بطول تھی. آئے 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 عیسیٰ کی ماں مریم بطول تھی، طاہرہ تھی، طیبہ تھی، معصومہ تھی. جناب عیسیٰ کلمت اللہ تھے. آپ غور فرما لیں، کلمت اللہ تھے، اللہ کے بندے تھے. صاف صاف کہا کہ اللہ کے بندے تھے. ہمارا رسول کہتا ہے اور اس کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے کہ عیسیٰ دنیا میں آئے تو انہوں نے آغوش مادر میں کلام کیا اور یہ کہا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں عبداللہ ہوں، میرے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. عزیزوں نجاشی نے جھک کے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا اور عوام کو دکھایا اور اس کے بعد کہنا قسم خدا کی یہ جعفر نے عیسیٰ کی جو شان بتائی ہے اس تنکے کے برابر بھی عیسیٰ اس سے زیادہ نہیں ہے. صلوات پر محمد اس تنکے کے برابر بھی جناب عیسیٰ. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد. بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں کہ اس تنکے سے زیادہ بھی عیسیٰ، اس تنکے سے زیادہ عیسیٰ کی اس کی شان نہیں ہے. اس کے بعد پیغمبر نے اپنا قاصد بھیجا. اب جو قاصد آیا اور اس نے نجاشی کو پیغام اسلام دیا کہ نبی چاہتے ہیں کہ تو مسلمان ہو جا، تو وہ جناب جعفر طیار کی تقریروں سے اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ اس نے فوراً کلمہ پڑھا. کیا سننا ہے آپ لوگ؟ سنیے سنیے سنیے. اب میں بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، سارے مجموعے کو اختیار ہے، چاہے جیسے سنیں چاہے جیسے سنیں. اب عزیزو سنیے، عمر عاص کہتا ہے کہ جب سن 7 ہجری میں، آپ غور نہیں، جب سن 6 ہجری میں جنگ خندق میں مسلمان کامیاب ہو گئے تو میں نے سمجھا کہ اب آج نہیں تو کل، کیا سن رہے ہیں آپ؟ آج نہیں تو کل مسلمان ساری کائنات پہ غالب آ جائیں گے. تو میں بھی دوبارہ بھاگ کے حبش پہنچا اور نجاشی کے دربار میں پہنچا اور جانے کے بعد میں اس ارادے سے پہنچا تھا کہ اگر مسلمان مغلوب ہو گئے تو نجاشی کو بھڑکاؤں گا ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، اور اگر یہ غالب آ گئے تو میں یہی کلمہ پڑھ لوں گا. کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے عزیزو. کیا لوگ بات کرتے ہیں دور اولین کے مسلمان ایسے ایسے، اور صلوات پر محمد وآلہ محمد، ایسے ایسے مسلمان. وہ کہہ رہا کہ اگر ایسا ہوا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. کہ یہ نجاشی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ تم نے ان لوگوں کو ہمارے حوالے نہیں کیا، لیکن معلوم ہے کہ وہ محمد، آپ غور فرمانے، وہ محمد ہم آپ کے عیسیٰ کی توہین کرتا ہے. تو نجاشی نے کہا کیا بکتے ہو جس کے اوپر قرآن نازل ہو؟
غور کیا آپ نے؟ جس کے اوپر قرآن نازل ہو، جس کے اوپر جبرائیل نازل ہو، تم اس کی مخالفت کر رہے ہو؟ تو اس نے سر اٹھایا، حیرت سے نجاشی کو دیکھا، کہا آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ ان پر جبرائیل آتے ہیں؟ کہا ہم بھی مانتے ہیں۔ کہا آپ بھی مانتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہم بھی مانتے ہیں۔ تب اس نے کہا تو ہم بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے خیال میں کافی طول ہو گیا، آپ سننا کچھ اور چاہ رہے ہیں، میں آپ کو سنا کچھ اور رہا ہوں، لیکن عزیزو سنیے جو آپ سننا چاہ رہے ہیں یہ جناب جعفر طیار کے حالات اسی کی تمہید ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، جناب جعفر طیار کے حالات اسی کی تمہید ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اب عزیزو ایک بڑے مزے کا نکتہ سنیے، اور جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو صاحبان فہم ہیں اور جو پڑھے حضرات یہاں تشریف فرما ہے، وہ انشاءاللہ زیادہ اچھی طرح سے اس بات کو محسوس کر سکیں گے جو میں اب آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اور عزیزو وہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی کئی حصوں میں بانٹ دیا کہ جو رسول کے سامنے رہے وہ کون تھے؟ کہ وہ تھے صحابی، جنہوں نے رسول کو دیکھا وہ تھے صحابی۔ صحابیوں کے بعد کس کا درجہ؟ کہ صحابی کے بعد تابعی۔ تابعی کون؟ کہ جس نے کسی صحابی کو دیکھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ صحابی کون؟ کہ جس نے کسی تابعی کو دیکھا وہ صحابی، اور جس نے تابعی کو دیکھا وہ تابعی۔ یاد ہو گیا نا؟ پہلے صحابی، صحابی کے بعد تابعی، تابعی کے بعد تابعی۔ اب عزیزو اسے کیا کیا جائے کہ مسلمانوں کی فہرست صحابہ میں، اصحاب کی فہرست میں عمر اعظم کا نام ملتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اصحاب کی فہرست میں عمر اعظم کا نام ملتا ہے۔ اور نجاشی بادشاہ چونکہ کبھی پیغمبر کی خدمت میں نہیں آیا، اس نے پیغمبر کو نہیں دیکھا، لہذا یہ اس کو تابعی کہتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے عزیزو، یہ اس کو تابعی کہتے ہیں، اور ان کے یہاں صحابی کا درجہ تابعی سے افضل ہے۔ لیکن ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا عرض کیا کہ عمر اعظم نے اسلام قبول کیا نجاشی کے ہاتھ پر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابی تابعی کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھو محمد بھائی، ایک باوازہ بولو صلوات پڑھو محمد والو۔ دیکھیں تو آپ کے جذبات کا مجھے مکمل خیال ہے، لیکن مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دیئے، پوری توجہ آپ آزاد کی چاہتا ہوں۔ تو یہ تھے جناب جعفر طیار۔ اب عزیزو بچوں کی خدمت میں تو فتح نے چیز عرض کر رہا ہوں کہ یہ جناب جعفر طیار حبش کی ہجرت سے واپس آئے۔ کس دن واپس آئے؟ کہ اس دن واپس آئے کہ جس دن خیبر فتح ہوا۔ کیا سن رہے ہیں؟ جس دن مولا علی نے باب خیبر اٹھاڑا، مرب کو پچھاڑا، پتھر پہ علم گاڑا، اس دن جناب جعفر طیار حبش کی ہجرت سے واپس آئے، مدینے آئے۔ جب معلوم ہوا کہ پیغمبر خیبر کے میدان میں آئے تو مدینے سے چل کے پیغمبر سے ملاقات کے لیے خیبر کے میدان میں آئے۔ خیبر فتح ہو چکا تھا، پیغمبر نے جعفر کو دیکھا، فرط محبت میں مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ میں کس خوشی پر ترجیح دوں، فتح خیبر کو آمد جعفر پر یا آمد جعفر کو فتح خیبر پر؟ غور کیا آپ نے؟ تو جناب جعفر طیار واپس آئے، اس کے بعد جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ جنگ موتا میں جناب جعفر طیار شہید ہوئے۔ اور دیکھیں یہ حضرت عباس کی جو مثال دی جاتی ہے جناب جعفر طیار سے، نحو میں بھی آپ سنتے ہیں کہ اے جعفر طیار علمدار علمدار۔ یا آپ کو معلوم ہے کیوں دی جاتی؟ اس لیے کہ جناب جعفر طیار کی شہادت میں بھی وہ ساری کیفیات ہیں۔
دیکھیں ایک آدھ چیز جس کا میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا وہ چھوٹ گئی، بہرحال دامن وقت پہ گنجائش نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جناب جعفر طیار کے جنگ موتا میں دائنا بازو قلم ہوا، پھر بایاں بازو قلم ہوا، سر پہ گرز لگا، اس طرح جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی۔ دیکھیں قطعی ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن ایک خاص چیز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اس کو یاد رکھیے گا عزیزوں، اس کو یاد رکھیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ علامہ فوق بالگرامی نے نہ معلوم کتنے مورخین کے حوالے سے یہ تحریر کیا کہ جب جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو پیغمبر اسلام نے جناب جعفر طیار کے گھر حاضری کا کھانا بھیجا۔ سن رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ حاضری کا کھانا بھیجا۔ کبھی کبھی نوجوان پوچھتے ہیں کہ شہزادے علی اکبر کی حاضری نہیں ہوتی، جناب قاسم کی حاضری نہیں ہوتی، جناب اون کی حاضری نہیں ہوتی، جناب محمد کی حاضری نہیں ہوتی، یہ صرف حضرت عباس کی حاضری کیوں ہوتی ہے؟ حضرت عباس کی حاضری اس لیے ہوتی ہے کہ حاضری کی ابتدا جناب جعفر طیار سے ہوئی۔ سنا آپ نے؟ حاضری کی ابتدا جناب جعفر طیار سے ہوئی، اور چونکہ امام حسین کی شہادت کا حضرت عباس کی شہادت کا انداز جناب جعفر طیار کی شہادت جیسا ہے، سن رہے ہیں آپ، لہذا حاضری حضرت عباس کے نام پہ ہوتی ہے۔ اور یہ جو حاضری کا جو شکل ہمارے شہر میں ہمارے علاقوں میں ہے، یہ بھی اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ جناب سلمہ جو پیغمبر کی کنیز تھی وہ بیان کرتی ہیں کہ جب جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو پیغمبر نے فرمایا کہ آٹا گوندا جائے، روٹیاں پکائی جائیں۔ سنیے عزیزوں، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں بچوں کے لیے کہ روٹیاں پکوائیں، اور اس کے بعد ان روٹیوں کے اوپر روغن زیتون ملا گیا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ غور فرمانا، ان کے اوپر روغن زیتون ملا گیا۔ مجھے بتائیں اہل لکھنؤ، یہی طریقہ تو ہے نا یہاں حاضری کا؟ میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں عزیزوں کہ پہلے روٹیاں پکائی جائیں اور اس کے اوپر روغن ملا جائے، اس کے اوپر روغن ملا جائے۔ اس طرح سے اس کے اوپر روغن ملا گیا اور اس کے اوپر باقلا کی پھلی اور کچھ اور ترکاریاں رکھی گئیں، اور اس کو ایک تھال میں سجا کر پیغمبر اسلام نے جناب جعفر طیار کے گھر حاضری کا کھانا بھجوایا۔ سنا آپ نے؟ وہی طریقہ آج ہمارے یہاں رائج ہے، حضرت عباس کی حاضری ہوتی۔ عزیزوں، ابھی میں مصائب پڑھوں گا، مجھ سے میرے چھوٹے بھائیوں نے، بہرحال آج مجھے معاف کریں اگر مجلس میں تاخیر ہو جائے، آج میں کسی بات کا خیال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آج پیش نگاہ صرف سرکار قمر بنی ہاشم۔ آج میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ عزیزو سنیے، خدا کے لیے ابھی اپنے جذبات پہ قابو رکھیں۔ اب میں چند فضائل آپ کے سامنے سرکار قمر بنی ہاشم کا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزو سنیے، حضرت عباس کو کہا جاتا ہے قمر بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند۔ عزیزو بنی ہاشم کا گھرانہ وہ ہے جہاں بہت سے چاند گزرے۔ لیکن سنیے، ابھی نہ روئیے، کچھ دیر کے لیے اپنے جذبات پہ قابو پا لیجئے۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ تک نہیں پہنچ جائیں کہ بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا ہے، تو بنی ہاشم میں تو نہ معلوم کتنے چاند گزرے۔ جناب عبد مناف جو جناب ہاشم کے والد تھے وہ قمر بطحا کہلاتے تھے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی سرزمین مکہ کے چاند کہلاتے تھے۔ کون؟ کہ جناب عبد مناف۔ اس کے بعد جناب ہاشم اور جناب مطلب یعنی جناب ہاشم کے بھائی، یہ دونوں بھائی بدران کہلاتے تھے۔ سن رہے ہیں؟ کیوں کہلاتے تھے؟ بدران کہلاتے تھے، یعنی دو چاند کہلاتے تھے۔ کون؟ کہ جناب ہاشم اور جناب مطلب، یہ بدران کہلاتے تھے، دو چاند۔ اور عرض کروں آپ کے سامنے، اس کے بعد خود پیغمبر اسلام کو بھی چاند کہا گیا۔ آپ کہیں گے کہاں کہا گیا پیغمبر کو چاند؟ پیغمبر کو کب چاند کہا گیا؟ یاد کیجئے وہ وقت کہ جب پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر میں چادر اوڑھ کے لیٹے۔ حدیث قصہ میں آپ سنتے ہیں نا، ارے کیا عرض کر رہا ہوں میں، خدا کے لیے توجہ کر رہا ہے۔ حدیث قصہ میں آپ سنتے ہیں نا، پیغمبر چادر اوڑھ کے لیٹے، اور جب پیغمبر چادر اوڑھ کے لیٹے تو بی بی زہرا نے کیا فرمایا؟ یہ تو لالا نورن کانہ البدر فی لیلۃ تمام ہی و کمال ہی، کہ میرے بابا کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ دیکھیں ایک بات بالکل الگ سے آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور ہو سکتا ہے فضائل کے باب میں یہ آخری کوشش ہو کہ عزیزوں، قرآن مجید میں خداوند عالم نے کہا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ شمس سے مراد رسول اللہ، قمر سے مراد مولا علی۔ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں،
بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں عزیزوں، اور جس کے دل میں ولایہ اہل بیت ہے وہ انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا، بلکہ قیمتی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلا. کچھ کمقلوں نے کہا کہ اللہ نے رسول کو سورج کہا، علی کو چاند کہا. چاند مفضول ہوتا ہے، سورج افضل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی افضل ہے، علی مفضول ہے. نہیں عزیزوں، یہ مسئلہ نہیں ہے. جب کسی کی کسی سے تشبیہ دی جاتی ہے تو کسی ایک صفت کی وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے. اللہ نے کیا کہا والشمس والضحیٰ، قسم ہے اس سورج کی کہ جو چمکنے والا ہے. والقمر اذا تلاہا، قسم ہے اس چاند کی کہ جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، یعنی بلا فصل آتا ہے. سنا آپ نے؟ یعنی بلا فضل آتا ہے. سورج غروب ہوا، چاند سامنے آ گیا. اللہ بتانا چاہتے تھے کہ تو محمد سورج ہے، علی چاند ہے. جب یہ سورج چھپ جائے گا تو چاند سامنے آئے گا. سن رہا؟ جب یہ سورج چھپ جائے گا تو چاند سامنے آئے گا. اور اسی کی طرف نبی نے بھی اشارہ کیا تھا کہ من کنت مولا ہو. ایک صلوات پر محمد من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. دیکھیں ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کو سورج کہا گیا، علی کو چاند کہا گیا. تو کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے نبی کو افضل کہا، علی کو مفضول کہا. نہیں، یہاں افضل و مفضول کی بحث ہی نہیں ہے. نبی کو اللہ نے سورج تو کہا، لیکن نبی نے جب چادر اوڑھ لی، ہائے 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 ہائے، کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ جب نبی نے چادر اوڑھ لی تو بی بی زہرا نے کیا کہا کہ میرے بابا کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا تھا جیسے 14ویں رات کے چاند سے نکلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی سورج تو ہیں، لیکن اگر چادر اوڑھ لیں تو چاند نظر آتے ہیں. خدا کے لیے بھائی بیدار ہو. یہ بچے کیا سن رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اسی مہمارے میں نکتوں کی اتنی وضاحت نہیں کی جاتی. ایک صلوات پر محمد سن رہے ہیں؟ نہیں سن رہے کہ نبی سورج تو ہیں، نبی سورج تو ہیں، لیکن اگر چادر اوڑھ لے تو چاند نظر آنے لگے. اور شب ہجرت اگر علی چادر اوڑھ لے، ہائے ہائے ہائے، جملہ سنیے، جملہ سنیے. شب ہجرت اگر مولا علی چادر اوڑھ لے تو مشرکین کو نبی نظر آنے لگے. اب جملہ سنیے، محمد ایسے چاند کو کہتے ہیں، ایسے سورج کو محمد کہتے ہیں. محمد ایسے سورج کو کہتے ہیں جو چادر اوڑھ لے تو چاند نظر آنے لگے. علی ایسے چاند کو کہتے ہیں جو چادر اوڑھ لے تو سورج نظر آنے لگے. بس عزیزوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. تو علی ایسا سورج، نبی ایسے سورج جو چادر اوڑھ لے تو چاند نظر آنے لگے. علی ایسے چاند جو چادر اوڑھ لے تو سورج نظر آنے لگے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے عبد مناف کو چاند کہا گیا، پھر جناب ہاشم اور مطلب کو چاند کہا گیا. اس کے بعد پیغمبر کو حدیث قصہ میں آپ سنتے ہیں کہ بی بی زہرا نے چاند کہا، مولا علی کو اللہ نے چاند کہا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ سب کے سب چاند ہیں. کون کہ یہ سب کے سب بنی ہاشم کے گھرانے کے لوگ ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں؟ یہ سب کے سب بنی ہاشم کے گھرانے کے لوگ ہیں. یہ سب کے سب چاند نظر آتے ہیں. یہ سب کے سب چاند کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ عبد مناف کے پاس بطحا کا نور تھا، لہذا وہ بطحا کا چاند کہلائے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے. ہاشم اور مطلب کے پاس حرم کا نور تھا، لہذا وہ
حرم کے چاند کہلائے. محمد کے پاس رسالت کا نور تھا, وہ رسالت کا چاند کہلائے. علی کے پاس امامت کا نور تھا, علی امامت کا چاند کہلائے. اب ان سارے چاندوں کا نور جب جمع ہوا تو سامنے آیا قمر بنی ہاشم. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں اور محمد. بنی ہاشم کا چاند, بنی ہاشم کا چاند, بنی ہاشم کا چاند. آج میں نے جو کچھ پڑھا اپنی مرضی سے پڑھا, مجھے معاف کیجئے گا, آپ کی فرمائشیں آج میں پوری نہ کر سکا, اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ موضوع مکمل ہو جائے. عزیزوں آپ کو معلوم ہے یہ قمر بنی ہاشم حضرت عباس کو کب کہا گیا؟ صفین کے میدان میں مولا علی کی تلوار چل رہی ہے, دشمنان خدا قتل ہو رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے پکار کے کہا یا علی اب آپ واپس جائیے, کسی اور کو بھیجیے. یا علی اب ہم میں آپ کے مقابلے کی تاب نہیں, ہر سال پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ. میرے مولا نے فرمایا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, کسی اور کو بھیجتا ہوں. کہ علی واپس خیمے میں آئے, ایک جوان چہرے پر نقاب ڈال کے میدان میں آیا. جنگ شروع ہوئی, کچھ دیر میں رنگ بھی وہی, ڈھنگ بھی وہی, جنگ بھی وہی, انداز بھی وہی, کاٹ بھی وہی. عزیزوں کسی ذاکر نے, میرا نہیں ہے, کسی ذاکر کا نکتہ ہے, لیکن کیا اچھا نکتہ پیدا کیا, خدا وند عالم اسے جزائے خیر دے, کہ شب ہجرت لوگوں کو علی پر نبی کا دھوکہ ہوا. صفین کے میدان میں لوگوں کو عباس پر علی کا دھوکہ ہوا. وہاں وہ چادر اوڑھے ہوئے تھے, یہاں عباس چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھے, لیکن ایک فرق ہو گیا. وہاں جو علی پر نبی کا دھوکہ ہوا وہ رات کا وقت تھا, ارے صلوات پر محمد یا مولا عباس آپ پر یہ مجمع قربان. مولا عباس ہماری جانیں آپ پر قربان. کچھ دیر میں رنگ بھی وہی, ڈھنگ بھی وہی, جنگ بھی وہی. ایک مرتبہ کسی نے پکار کے کہا یا علی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے میں جا رہا ہوں کسی اور کو بھیجتا ہوں, اب چہرے پر نقاب ڈال کے چلے آئے. جیسے یہ آواز بلند ہوئی ایک مرتبہ میرے مولا کے خیمے کا پردہ اٹھا, مولا علی خیمے سے باہر نکلے, گھوڑے پر سوار ہو کے میدان کی طرف چلے. اب جملہ سنیے گا, لشکر گھبرایا, یہ کیا معاملہ ہے, یہ بھی علی, یہ بھی علی. گھوڑا دوڑاتے ہوئے قریب آئے, عباس کے چہرے سے نقاب الٹی. ہاذا قمر بنی ہاشم, یہ ہے بنی ہاشم کا چاند. عزیزوں سرکار قمر بنی ہاشم میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں, آپ یقین مانیں کہ آج محرم کو میں پڑھ نہیں سکتا حضرت عباس کے مصائب, اور یقین مانیں آپ کہتے تو ہیں لیکن نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے, اس لیے کہ ابھی میں نے جو کچھ پڑھا یہ فضائل تھے, لیکن آپ نے مصائب کے انداز سے سنے. عزیزوں آج 8ویں محرم, قسم خدا کی عزیزوں میں عرض کر رہا ہوں کہ فضائل اور مناقب اور شجاعت اور سخاوت سب الگ. ایک بار دل سے کہیے عباس,
نام ہی ایسا جس پر دنیا کی نعمتیں قربان. عجیب نام عباس. ابھی تو آپ یقین مانیں کہ جو لوگ زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب کربلا جاتے ہیں تو وہاں ایک طرف سرکار سید الشہداء کا روضہ اور دوسری طرف حضرت عباس کا حرم. عزیزوں بہرحال بہت سے امامزادوں کی زیارتیں ہیں، سب محترم، سب لائق سلام، لیکن اب میں کیسے کہوں، میں کہہ نہیں پا رہا ہوں کہ بہرحال امام میں اور امامزادے میں فرق تو ہوتا ہی ہے. امام میں اور امامزادے میں فرق تو عزیزوں ہوتا ہی ہوتا ہے. آپ امام رضا کے روضے پہ بھی جاتے ہیں اور شاہ عبدالعظیم کے روضے پہ بھی جاتے ہیں، وہاں بھی بوسہ دیتے ہیں، وہاں بھی بوسہ دیتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں، آپ محسوس کر رہے ہیں نا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ فرق تو ہوتا ہی ہے نا امام میں اور امامزادے میں. لیکن قسم خدا کی کسی زیارت گاہ پہ چلے جائیں آپ کو امام اور امامزادے کے روضوں میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور نظر آئے گا. لیکن جب آپ کربلا جائیں گے تو جیسے حسین کا روضہ، کوئی فرق. اور عزیزوں کوئی فرق کر بھی نہیں سکتے. جیسے حسین کا روضہ ویسے ہی عباس کا روضہ. جو شان آقا حسین کے روضے کی وہی شان حضرت عباس کے روضے کی. امام حسین نے عباس کو اپنی آغوش پہ پالا تھا. ابھی تو بہت سے لقب ہیں حضرت عباس کے. باب الحوائج، باب المراد، دنیا کی تمناؤں کو پورا کرنے والا، مومنین کی مرادوں کو پورا کرنے والا. ایک لقب آپ کے آقا عباس کا ہے. سنیں گے آپ وہ لقب کیا ہے؟ آپ کے آقا عباس کا ایک لقب ہے باب الحسین. اور فرمایا آپ کیا لقب ہے؟ باب الحسین، یعنی حسین کا دروازہ. جیسے مولا علی انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو جیسے علی رسول کا دروازہ، ایسے ہی عباس حسین کا دروازہ. اور شاید اس لیے بھی عباس کو حسین کا دروازہ کہا گیا کہ جب تک عباس زندہ رہے کوئی اس وقت تک حسین کے پاس جا نہیں سکتا تھا جب تک عباس سے اجازت نہ لے. باب الحسین حضرت عباس، باب الحوائج، باب المراد. اور یہ سنیے خرم شہر کا واقعہ. اب میں اس وقت چاہتا ہوں کہ آج دل کھول کے پڑھ دوں، آپ سن لیں. خرم شہر کا واقعہ، ایک گھر میں مجلس ہو رہی ہے اور مجلس کا عنوان ہے ذکر العباس. حضرت عباس کے نام پہ مجلس ہو رہی ہے. اس علاقے میں ایک شخص رہتا تھا جس کو حضرت عباس سے بڑی محبت تھی. آغا دیباجی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ اس کو حضرت عباس سے بڑی محبت تھی، لیکن وہ شخص معذور تھا، چل نہیں پاتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، چل نہیں پاتا تھا. جب اس نے یہ اعلان سنا کہ حضرت عباس کے نام پر مجلس منعقد ہو رہی ہے تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے اٹھاؤ اور اس مجلس میں لے کے چلو. لوگ اسے لے کے آئے اور لانے کے بعد ایک دیوار سے ٹکا کے اسے بٹھا دیا. وہ بیٹھ گیا. ذاکر مصائب حضرت عباس پڑھتا رہا، یہ شخص سنتا رہا، روتا رہا، گریا کرتا رہا. ذاکر پڑھتا رہا، یہ سنتا رہا. ابھی تو جب مجلس تمام ہوئی تو لوگوں نے کھڑے ہو کے ماتم کرنا شروع کیا. یا عباس، یا عباس، یا عباس، یا عباس کہہ کے ماتم کرنا شروع کیا. یا عباس کہہ کر ماتم کرنا شروع کیا. ابھی تو دیر تک ماتم ہوتا رہا. ابھی تو روایت میں میں نے دیکھا کہ بہت دیر تک ماتم ہوتا رہا. لوگ ماتم کرتے رہے، سینہ کو بھی کرتے رہے. یا عباس کی آوازیں بلند ہوتی رہی. اور وہ شخص دیوار سے لگا بیٹھا تھا.
وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے سینے پر ماتم کر رہا ہے، یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس۔ سارے علاقے کے لوگ اس شخص کو پہچانتے تھے کہ یہ معذور ہے، مگر آقا عباس کا چاہنے والا ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ وہی آدمی لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوا، دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہا ہے، یا عباس یا عباس یا عباس۔ عزیزو آپ جو اسے ماتم کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں میں ایک جوش پیدا ہوا اور زیادہ شدت سے ماتم ہوتا رہا۔ عزیزو روایت کے جملے یہ ہیں کہ 4 بجے سپہر سے ماتم شروع ہوا تھا، رات کے 9 بج گئے، لوگ اسی جوش و خروش سے ماتم کرتے رہے۔ جب ماتم ختم ہوا تو لوگوں نے اسے تو پوچھا، بھائی تو تو چل نہیں پاتا تھا، یہ تو بیچ میں آ کے ماتم کیسے کرنے لگا؟ تو وہ کہتا ہے کیا بتاؤں، میں تو بیٹھے بیٹھے ماتم کر رہا تھا، میں تو بیٹھے بیٹھے ماتم کر رہا تھا، تم لوگ بھی ماتم کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ سفید گھوڑے پر بیٹھا ہوا کوئی سوار میرے قریب آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ تو عباس کا ماتم بیٹھے بیٹھے کیوں کر رہا ہے؟ ارے کھڑے ہو کے ماتم کیوں نہیں کرتا؟ کھڑے ہو کے ماتم کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ کہتا میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں معذور ہوں، میں معذور ہوں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو آنے والے نے کہا کہ ارے کیا تجھے عباس کے باب الروائج ہونے پر یقین نہیں؟ ارے میں کہہ رہا ہوں کھڑا ہو جا، ارے قیامت کے جملے عرض کر رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہے شیخ اگر آپ حکم دے رہے ہیں، اگر آپ حکم دے رہے ہیں کہ میں کھڑا ہو جاؤں تو خدا کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں۔ تو کہتا ہے اس شخص نے آواز دی، ارے میرے ہاتھ کہاں ہے؟ روئیے دنوں روئیے۔ ارے میرے ہاتھ کہاں ہے؟ میرے ہاتھ کہاں ہے کہ میں ہاتھ بڑھاؤں؟ سنیے عزیزو سنیے، آج روئیے، اپنی زندگیاں حضرت عباس کے حوالے کر کے روئیے، بغیر شرم کیے ہوئے روئیے۔ اور عزیزوں میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جب سینے پر دونوں ہاتھ مار کے روئیے، سینے پر ہاتھ مار کے روئیے، اس لیے کہ اس کا ماتم ہے جس کے بعد وہ کھڑا ہو رہا ہے۔ روئیے دیکھو روئیے۔ سنیں عزیزو، کربلا کا میدان، کربلا کا میدان، اون محمد کے لاشیں آگے، حضرت عباس آگے بڑھے، آقا حسین، آقا حسین مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ اے بھیا عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو، اے بھیا تم تو میری فوج کے علمدار ہو، میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ کہا آقا اب وہ فوج کہاں ہے؟ آقا اب وہ لشکر کہاں ہے؟ لیکن میں نے سب کچھ چھوڑ دیا جو پڑھنا تھا۔ آقا اب وہ فوج کہاں ہے؟ آقا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ کہا بھیا عباس، بھیا عباس میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اے بھیا تم میرے قوت بازو ہو، اتنے میں خیمے سے 3 برس کی بھتیجی نے آواز دی، چچا عباس پیاس مارے ڈالتی ہے، پیاس مارے ڈالتی ہے۔ اچھا آقا ٹھیک ہے، اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں جا کے سکینہ کے لیے پانی لے آؤں۔ جاؤ بھیا جاؤ 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 بھیا، جا کے سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ حضرت عباس خیمے کے دروازے پہ آئے، اے سکینہ میں تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں، ذرا مشک لے آؤ۔ سکینہ سوکھی ہوئی مشک لے کے آئی، غازی نے علم جھکایا، غازی نے علم جھکایا۔ بی بی سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مشک کو علم میں باندھا، سوکھی ہوئی مشک علم میں بندھی۔ حضرت عباس علم لے کے چلے۔ بس سنیے عزیزوں، عزیزوں موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا کہ حضرت عباس نے کس طرح سے نیزے سے جنگ کی۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام نے رخصت کیا، سب چھوڑ دیا میں نے۔ حضرت عباس میدان میں آئے، میدان میں آئے، ایک نیزہ لیے ہوئے، علم میں مشک سکینہ بندھی ہوئی۔ عباس میدان میں آئے، ایک مرتبہ دشمنوں کو للکارا،
ارے تم نے اس پر پانی بند کر دیا جو رسول کا نواسا ہے. حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں میں پیاس سے تڑپ رہے ہیں. اب جو بکھرے ہوئے شیر کو دیکھا تو لشکر دریا کو چھوڑ کے بھاگا اور لوگ اتنی دور چلے گئے کہ حضرت عباس سے جا کے دریا پہ قبضہ کیا, گھوڑے کو نہر میں ڈالا. اس کے بعد چلو میں پانی لیا, پانی کو غور سے دیکھا, دشمنوں کو دکھایا دیکھو پانی میرے قبضے میں ہے, اگر چاہوں تو پی لوں. لیکن یاد آیا خیمے میں سکینہ پیاسی ہے, علی اصغر پیاسے ہیں, آقا حسین پیاسے ہیں. پانی کو زمین پر پھینکا عباس نے, مشک کو دریا میں ڈبویا. جب مشک تر ہو گئی مشک کو بھر کے اٹھایا, گھوڑے کو اشارہ کیا تو پانی پی لے. گھوڑے نے پانی زمین کو اونچا رکھا. گویا کہہ رہا تھا آقا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پیاسے رہیں, آقا حسین پیاسے ہوں. ارے میں پانی پی لوں. عزیزو سنیے, انشاءاللہ آج آپ بہت روئیں گے. میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا. عزیزو حضرت عباس نے مشک کو بھرا, گھوڑے پر سوار ہوئے, عباس نے خیمے کا رخ کیا. اب عزیزو حضرت عباس کی نگاہیں خیمے کے در پہ ہیں. جلد از جلد بچوں تک کسی طرح سے پانی پہنچا دیا جائے. عباس تیزی سے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اتنی دیر میں عزیزو قیامت ہو گئی, لشکر پلٹ آیا. خدا لعنت کرے عمر سعد ملعون پر جس نے پکار کے کہا دیکھو اگر ایک قطرہ پانی کا خیمے میں حسین کے پہنچ گیا تو کوئی ان سے جنگ نہ کر سکے گا. اب بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی, کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی تیر چلا رہا ہے, کوئی نیزے پھینک رہا ہے. کیا سنے عزیزو آپ, کوئی نیزے پھینک رہا ہے. بس سنیے عزیزو مجلس تمام ہو رہی ہے. کوئی نیزے پھینک رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے, کوئی پتھر پھینک رہا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص نے چھپ کے حضرت عباس کے دائنے بازو کو وار کیا. عباس کا دائنا بازو کر کے گرا, علم کو بائیں ہاتھ میں لیا, کچھ آگے چلے, کسی نے بائیں ہاتھ میں وار کیا, بائیں ہاتھ کر کے زمین میں گرا. اب عباس نے علم کو کندھے سے لگایا, مشک کو دانتوں سے دبایا. سنیے عزیزو سنیے, مشک کو دانتوں سے دبایا. عباس خیمے کی طرف چلے. لشکر سامنے آ گیا. اب حضرت عباس اپنے گھٹنوں میں نیزے کو دبائے ہوئے ہیں. کوئی آتا ہے تو اسے نیزے سے فاصلے جہنم کر رہے ہیں. عباس کا گھوڑا بھی عباس کی مدد کر رہا ہے جنگ کرنے میں. عزیزو سنیے, قیامت ہو گئی عزیزو. میں کیا عرض کروں, جتنے تیر آ رہے تھے. ارے سنیے عزیزو, جب یاد کیجئے گا تب روئیے گا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھہر جائیے, ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے, ایک لمحے کے لیے رک جائیے عزیزو, ایک لمحے کے لیے رک جائیے, میں اپنا جملہ مکمل کر لوں. دیکھیں عزیزو, عباس سفینے کو بچانا چاہتے تھے, عباس مشکیدوں کو بچانا چاہتے تھے. لہذا عباس نے اپنا سر جھکایا, چاہتے تھے کہ تیر آئیں تو مشکیدہ محفوظ رہے. آپ کو معلوم ہے ادھر سے نہ معلوم کتنے تیر چلے. ارے کچھ دیر کے لیے عباس نے مشکیدے کو تو بچا لیا, لیکن سارے تیر عباس کے چہرے میں پیوست. سارے تیر عباس کے چہرے میں پیوست ہو گئے. ارے تیر عباس کی آنکھ میں لگا. روئیے. ایک تیر حضرت عباس کی آنکھ میں لگا. آنکھ میں حضرت عباس کے تیر لگا. عباس کی آنکھ میں تیر لگا. ارے یہ نوجوان بیٹھے ہوئے, سنیے عزیزو, یہ نوجوان بیٹھے ہوئے, میری طرف دیکھیں, میری طرف, یہ نوجوان بیٹھے ہوئے. میں ان سے پوچھ رہا ہوں, ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں, جب یاد کیجئے گا تب روئیے گا. آپ مجھے بتائیں, آپ بائک پر بیٹھے ہوئے چلے جا رہے ہیں, آپ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے کہیں چلے جا رہے ہیں, ایک چھوٹا سا خاک کا ذرہ آپ کی آنکھ میں آیا, فوراً کیا ہوتا ہے, ہاتھ آتا ہے آنکھ سے ذرہ نکالنے کے لیے. ارے عباس کی آنکھ میں تیر لگا. روئیے.